بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نائمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے شرعی حل کے لیے۔ تو ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا، اس کی بلندی اٹھائی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں اور ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ جیسا کہ قاری صاحب نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اب یہ خوف کیسا ہونا چاہیے؟
انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ یہ ہر اس شکل سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہ جو ایک بھیانک ہو، خوفناک ہو، بڑی عجیب سی ہو، لیکن اللہ رب العالمین تو جمیل و یحب الجمال ہے، تو اس سے خوف کھانے کا مطلب، اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، انسان جب گناہ کرے، ان گناہوں پر جو اسے سزا ملتی ہے، اس سزا سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے کسی بہت زیادہ محبوب سے، بہت زیادہ پیارے کے روٹھ جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا فلاں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ڈرا جائے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا، آنکھوں سے آنسو بہائے، تو یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک، ایک مثال بھی بیان فرمائی، یہاں تک کہ دودھ جانور کے تھنوں میں واپس چلا جائے۔ اب دیکھیں کہ دودھ جب جانور سے نکالا جاتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ آنسو بہایا کرتے تھے، بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب اور جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتے تھے، اور جہاں پر آنکھ سے نکلا ہوا آنسو لگ جاتا ہے وہاں جناب جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رونا نصیب کرے، اور جو روتا ہے اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ رونا مطلب اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ بہرحال آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ پہلا مسئلہ رضوان جمیل دبئی سے پوچھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اپنی بہن سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا، میں نے غصے میں قسم کھا لی کہ اب زندگی بھر اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے زیادتی کی تھی، اب میں اس سے صلح کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی قسم کی وجہ سے رک جاتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بھی ایک بندے کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے بہن بھائی کا رشتہ بڑا ایک مقدس رشتہ ہے، اور کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ قسم کھانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قسم کھانا جائز امر تب بنتا ہے کہ جب حاجت شدیدہ ہو، تو ایسے ہی فضول میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم کھا لینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ اس رشتے کو جوڑو، اس رشتے کو توڑو نہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو معاف کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے۔ اگر کوئی تمہارے سے رشتہ توڑ رہا ہے تو تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو تم معاف کرو، اسی کے اندر عافیت ہے۔ آپ نے چونکہ قسم کھائی ہے ایک گناہ پر، بہن بھائیوں سے بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے، اور بالکل ایسے ہی بات نہ کرنا یہ ایک گناہ کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کسی گناہ پر قسم کھا لی جائے تو اس قسم کو توڑنا لازم ہے، اس عمل کو کرنا ضروری ہے، اور اس قسم کا آپ کفارہ دیں گے۔ قسم کا کفارہ پارہ نمبر 7 کے اندر موجود ہے کہ جب تم قسم کھا لو تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا ان کے کپڑے، یا 3 دن کے روزے، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو بہرحال یہ قسم کا کفارہ ادا کریں، پہلے بات کریں گے، مسئلہ بھی یاد رکھیں، پہلے قسم توڑی جائے گی پھر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے کفارہ ادا کر دیں اور اس کے بعد آپ کلام کریں۔ تو اس لیے آپ اپنی بہن کے گھر جائیں اور اس کا چہرہ ضرور دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک محبت کا پہلو پایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے یہ ایک حکم ہے۔ اگلا سوال ایک بہن نوڈیرو سے پوچھتی ہیں کہ میں نے حال ہی میں شرعی پردہ شروع کیا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس حالت میں ڈاکٹر کو نبض دکھانا میری دیگر طبی معائنے کی غرض سے
پردے کے حوالے سے کشمکش محسوس ہو رہی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، معالج کے حوالے سے خواتین کے لیے پردے کی شرعی حد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی حال کے اندر انسان کو اپنا سطر ظاہر کرنا اپنے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی بغیر حاجت کے جائز نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جب ضرورت بن جاتی ہے تب احکام شرع کیا ہیں، تو ضرورت کی بنا پر جتنی حاجت ہوگی اتنا اپنا سطر کھولنا جائز ہوگا، اور پھر اپنی اصل کی طرف لوٹے گا۔ اور اصل کیا ہے کہ جو بالغ مرد یا خاتون ہے اس کا جتنا سطر شریعت نے بیان کیا اس کا چھپانا فرض ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب جائیں تو یہ ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا کسی کا سطر دیکھیں، اور حتی الامکان دیکھیں نہ بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا اس کا سطر اس کو ہاتھ لگائیں، یا جس طرح بھی اس کا، مثال کے طور پہ نبض دیکھنا مقصود ہے تو پھر نظروں کو ادھر ادھر رکھیں اور صرف نبض چیک کریں۔ یہ نہیں کہ نبض دیکھنی ہے تو جناب اس کی پورے بازو سے کپڑا ہٹا لیں، یہ غلط ہوگا، اور ایسی صورت میں ڈاکٹر گناہگار ہوگا۔ ظاہر ہے آپ نے تو نبض دکھانی ہے، تو ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ ساری شریعت کی حدود و قیود کو مد نظر رکھیں۔ مثال کے طور پہ انجیکشن لگانا ہے تو انجیکشن کے لیے بھی اگر کپڑے کے اوپر سے انجیکشن لگ سکتا ہو تو پھر اوپر سے ہی انجیکشن لگانا چاہیے۔ اس کے لیے بازوؤں کا کھولنا اگر ضروری ہو تو پھر اتنی مقدار کھولیں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اگر کریں گے تو پھر ڈاکٹر بھی گناہ گار ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر آپ نے اپنا سطر ظاہر کیا تو آپ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہوں گی۔ یہ اگلا سوال مفتی صاحب، انڈیا سے ایک بھائی نے کال کی اور پوچھا کہ میں کھاد کا کاروبار کرتا ہوں، میں نے کچھ کاروباری وجوہات کی بنا پر بلیک میں کھاد خریدی تھی، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس بلیک میں خریدی ہوئی کھاد سٹاک کر سکتا ہوں تاکہ زیادہ منافع کما سکوں، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی مارکیٹ کے اندر ضرورت ہو اور اگر ہم اس کو سٹاک کریں تو اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر اس کی قلت پیدا ہو، اس کا روکنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹاک کرنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اصول آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس چیز کی مارکیٹ کے اندر اگر آپ نے بالفرض اس کو سٹاک کیا اور اس کی وجہ سے کوئی قلت پیدا نہ ہو، جیسا کہ گندم کا جب موسم آتا ہے، گندم کی پیداوار ہوتی ہے تو مختلف لوگ اس کو سٹاک کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کوئی گندم کی قلت بھی پیدا نہیں ہوتی، ایسی صورتحال کے اندر گندم کو سٹاک کر لینا جائز ہوگا۔ لیکن جب اس کی مارکیٹ کے اندر ضرورت ہو اور آپ کے سٹاک کرنے سے اس کی قیمت بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں محتکر کے زمرے میں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے سٹاک کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے اگر تو یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے کھاد کو سٹاک کرنے سے کیا مارکیٹ کے اندر قلت تو نہیں پیدا ہوگی یا اس کا ریٹ تو نہیں بڑھ جائے گا۔ اور رہی بات یہ کہ بلیک کے اندر کوئی چیز خریدنا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی اور کاروبار کر لیں۔ ظاہر ہے جب ہر بندہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے گا اور بلیک میں چیز نہیں خریدے گا تو پھر مارکیٹ کے اندر اس چیز کی فراوانی ہوگی، اور جب مارکیٹ کے اندر کسی چیز کی فراوانی ہوتی ہے تو ریٹ بھی کم ہوتا ہے۔ جس کی عام مثال ہم دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو یہ مسالہ جات جو سبز مسالہ جس کو کہتے ہیں، پیاز، ٹماٹر اور سبز مرچ، ان کی قلت پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ اس کو سٹاک کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کی ضرورت ہے، تو بھائی اس دور کے اندر تو، اس وقت کے اندر تو مارکیٹ کے اندر اس چیز کی فراوانی ہونی چاہیے، اور جب کسی چیز کی فراوانی ہوتی ہے تو عوام کے لیے یہ ریلیف ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، غریب لوگوں کا یا مسلمانوں کا خون نچوڑ کر کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا، اس لیے سٹاک کرنے والے جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر کسی نے سٹاک کرنے کی نیت نہ کی ہو، ویسے ہی 5 بوریاں 10 بوریاں خرید کر رکھی ہو اپنی ضرورت کے لیے، بعد میں اس کا ریٹ بڑھ جائے
تو کیا وہ زیادہ منافع لے کے بیچ سکتا ہے مارکیٹ میں؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا اپنے استعمال کے لیے خریدنے کی، تو اپنے استعمال کے لیے خریدنا تو جائز ہے۔ 5-10 بوریاں یا 150 بوریوں سے تو مارکیٹ کے اندر فرق نہیں پڑتا۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اس کا ریٹ بڑھ گیا، آپ نے بیچ دی، تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس نیت کے ساتھ اس کو روکنا کہ مارکیٹ کے اندر قلت پیدا ہو، یہ ممنوع ہے۔ جی اگلا سوال، ایک بہن لاہور سے پوچھتی ہیں کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی ہوں، میری آمدن اپنے شوہر سے زیادہ ہے، جبکہ میرا شوہر سال بھر میں محض 3-4 مہینے ہی بے مشکل روزگار کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میری کمائی اتنی ہے جس سے گھر کا گزر بسر بآسانی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں وہ گھریلو اخراجات میں اپنا حصہ ڈالنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ میں جو کماؤں لا کر اس کی ہتھیلی پر رکھوں، اس سے پوچھ کر خرچ کروں۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ کیا اگر شوہر لالچی ہو یا کام چور ہو پھر بھی بیوی پر اس کی اطاعت کرنا فرض ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ذمہ داری لگائی ہے اگر اسی کو پورا کیا جائے تو اسی کے اندر عافیت ہے۔ جب ہم اپنے کام ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کی ذمہ داری لگائی ہے جس کی تصریح قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے کپڑے، اس کی خوراک اور اس کی رہائش کا بندوبست کرنا۔ اگر یہ نہیں کرتا تو شرعی طور پر یہ خود گناہ گار ہے، خاوند گناہ گار ہے۔ رہی بات یہ کہ بیوی ملازمت کرتی ہے اور بہت زیادہ اس کی کمائی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ بیوی کی ملکیت ہے، خاوند کا اس کے اوپر حق نہیں ہے۔ لیکن استحسان کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت والے معاملات ہوں، ایک دوسرے کے باہم مشورے سے چلا جائے۔ ظاہر ہے خاوند ایک حکمران ہے خاتون کے اوپر، قرآن نے اس کو افسر کہا ہے، تو افسر سے اجازت لے لینا بہرحال خاتون کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس پر لازم تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے کام لازم نہ ہونے کی بنا پر بھی اگر ہم کر لیں تو ان کے اندر بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کسی بڑے سے پوچھ لینا صرف اس نیت کے ساتھ کہ اس کا دل رہ جائے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال خاتون اپنی جو کمائی ہے اس کی خود مختار ہے، اگر وہ اپنے خاوند کو لا کے نہیں دیتی تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے اور اپنے ماتحت لوگوں کے اخراجات کا مناسب طریقے سے بندوبست کرے۔ اور یہاں پر میں یہ بات ایڈ کرنا ضرور چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب خواتین ملازمت اختیار کرتی ہیں نا تو پھر اس سے بہت زیادہ کچھ فسادات بھی ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے کہ خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے، کسی جگہ پر ملازمت کرتی ہے، اگر وہ وہاں پر نہ کرے تو ظاہر ہے مرد وہاں پر ملازمت کرے گا اور مرد کو اچھی خاصی تنخواہ بھی ملے گی، جس سے جو ہے نا ہر کسی کا وقار اور ہر کسی کی عزت برقرار رہے گی۔ اور جب ہم ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے تو پھر بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی مفتی صاحب، اصل میں بہن یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو مال میں کماتی ہوں تو اس کی ہتھیلی پر لا کر کیوں رکھوں؟ مالک تو میں ہوں، وہ اس میں سے یوں سمجھے کہ میری خوشی کے بغیر ہی خرچ کرتا ہے۔ ایسا نہیں جائز ہے۔ جو کمائی یہ کر کے لاتی ہیں، ان کو جو آمدن آتی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، یہ ان کی اس تنخواہ کی، اس آمدن کی خود مالک ہیں، اپنی مرضی سے تصرف کر سکتی ہیں۔ خاوند کو نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر اپنا حق جتانا، لیکن استحسان کے طور پر اگر یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ محبت والا کرتی ہیں تو جائز۔ سوال تو یہی بنتا ہے کہ زبردستی اگر وہ لے لیتا ہے تو کیا شوہر کے لیے حرام یہ ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ایک طرح سے نا چھیننے کے زمرے میں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اگلا سوال، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میں ایک اچھے ادارے میں کام کرتی ہوں، ماہانہ آمدن اچھی ہے، اس کے ساتھ مجھے میکے سے بھی وراثت میں اچھا حصہ ملا ہے، جس سے میرے پاس مال و دولت شوہر سے زیادہ ہے، میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا۔ اس حالت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے حقدار سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تو اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ بھی بتائیں کہ کیا شوہر بھی اپنی بیوی پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مال کی میل کچیل ہے، اور مال کی میل کچیل
ٹھیک ہے، ایک شرعی مسئلہ کے پیش نظر قریبی رشتہ داروں کو تو دی جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، ایسی نوبت کیوں آئی کہ ہمارا قریبی رشتہ دار اس حالت میں ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہو۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھئی دے تو سکتے ہیں بہن کو زکوٰۃ، لیکن ایسی نوبت کیوں آئی کہ آپ کی بہن کو زکوٰۃ لینا پڑ رہی ہے؟ کیا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اس کے خاوند کے لیے کوئی ایسا روزگار کا بندوبست کر دیں؟ اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ہم مچھلی تو کسی کو دے دیتے ہیں، مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے۔ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم کسی کو مچھلی پکڑنا سکھائیں کہ وہ اپنا خود مختار بنے اور آنے والے وقت کے اندر وہ زکوٰۃ دینے والا بنے۔ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ ہمیشہ زکوٰۃ دیتا ہی رہتا ہے، جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ ہمیشہ لیتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو بیوی اپنے خاوند کو یا خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے حوالے سے یہ ایک اصول یاد رکھیں، یہ قانون کلی تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک پہچان کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو رشتے زیر پرورش ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری اس کے اوپر پہلے سے عائد ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ مثلا مرد اپنے خاوند کو اور مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے مرد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح مرد جو ہے یہ اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی اس کا بیٹا پوتا اور اس سے نیچے تک جتنے رشتہ دار ہیں، اسی طرح ماں باپ اور اسی طرح اوپر تک جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں زکوٰۃ کی تقسیم ایسی کرنی چاہیے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں خود زکوٰۃ دینے والا ہو، نہ کہ زکوٰۃ لینے والا ہو۔ جی مفتی صاحب، ایک بہن جہلم سے پوچھتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لکھوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ ایسا نہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں میاں بیوی کا تعلق نازک دھاگے سے بندھا ہوتا ہے، جبکہ والد کا نام کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شوہر کو کیسے راضی کروں کہ وہ مجھے نام بدلنے پر مجبور نہ کرے۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کہیں میرے شوہر کی نافرمانی کر کے گناہ گار تو نہیں ہو جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اتنا کچا بھی یہ رشتہ نہیں ہے کہ جو ایک کچے دھاگے سے بندھا ہو۔ اگر اس کو مضبوط کرنا چاہیں تو بہرحال بڑا مضبوط ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ایک ہوتا ہے والد کے نام کی جگہ کسی کا نام لکھنا، یعنی والد کا نام لکھ کر اس کے آگے نام کو تبدیل کر دینا، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ جب ایک خاتون شادی شدہ ہوتی ہے تو اس کے والد کا نام ہٹا کے نیچے یہ شک لکھی جاتی ہے کہ اس کے شوہر کا نام فلاں ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ آگے قانونی تقاضے ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ مثلا اس نے حج پہ جانا ہے، عمرہ پہ جانا ہے، تو محرم کا جب معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے یہ خاتون شادی شدہ ہے، اب اس کے شوہر کا نام یہ ہے۔ تو اگر آپ نہیں لکھوانا چاہتی تو اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، آپ کے والد وہی ہیں، شوہر کی جگہ والد اور والد کی جگہ شوہر نہیں لے سکتا۔ اپنا سمجھ لیں کہ ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے، تو جب آپ نے خاوند کا نام لکھ لیا تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اگر والد کے نام سے آپ اپنی پہچان چاہتی ہیں تو جناب وہی نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی عام مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو ابھی تک اپنے والد کا نام ساتھ لگانا اس لیے اچھا سمجھتی ہیں کہ ان کے والد صاحب بڑے مشہور ہیں، کوئی اللہ والے ہیں یا کوئی سیاست دان ہیں یا کوئی اس طرح۔ تو بہرحال اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں لکھیں گی تو اس کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی لازم نہیں آئے گی۔ ہمارے قانون میں بھی ہے، شادی کے بعد شوہر کے نام کے ساتھ شناختی کارڈ بنتا ہے، تو وہاں پھر اگر شوہر چاہے کہ یہاں پر اپنے والدی کا نام لکھوا لو تب اجازت ہوگی؟ نہیں، ایسی صورت میں دیکھیں قانونی تقاضے وہ ہیں کہ جن کا پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب کوئی قانون اسلام کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اب یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، وہاں پر نیچے یہ لکھ دیا جاتا ہے شوہر کا نام، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لکھ لینا بہرحال کئی طرح کی پریشانیوں سے چھٹکارے کا سبب بھی ہے۔ اگلا سوال داؤد سلیم خوشاب سے پوچھتے ہیں کہ میری بیوی
میری اجازت کے بغیر گھر کے اخراجات سے اضافی رقم فلاحی کاموں پر خرچ کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی گھر کے اخراجات سے اضافی رقم بچوں کے مستقبل کے لیے جمع کر لیا کرے تاکہ آڑے وقت کام آ سکے، لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتی۔ اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بندہ اپنی اضافی رقم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو بھی بڑی اچھی بات ہے، جائز کام ہے۔ اگر اپنے آنے والے وقت کے لیے اس کو اچھی نیت کے ساتھ جمع کر لیتا ہے تو بھی شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی۔ بہرحال اگر خاوند یہ کہہ رہا ہے کہ فلاحی کاموں میں خرچ نہ کرو تو ظاہر ہے فلاحی کاموں میں خرچ کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ جہاں تک بات، میں ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کسی فرض کام سے خاوند روکے تو ایسی صورت میں خاوند کی اتباع لازم نہیں ہے بلکہ فرض کی ادائیگی لازم ہے، اور جب نفلی معاملات کا تعلق ہو تو پھر خاوند کی اتباع لازم ہے۔ مثلا خاوند کہتا ہے فرض نماز نہ پڑھو، بیوی کو بالکل لازم ہے نماز ادا کرنا، لیکن خاوند اگر نفل سے روکتا ہے، نفلی نماز پڑھنے سے، تو خاتون کو رک جانا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح خاوند اگر فرض روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے، خاتون پر روزہ رکھنا لازم ہے، خاوند کی اتباع لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فرض حج تھا اس کے اوپر، یہ ادا کرنا چاہتی ہے، محرم کا خرچہ بھی موجود ہے، ایسی صورت میں خاتون پر حج کرنا لازم ہے، خاوند کی اتباع لازم نہیں۔ جب نفلی معاملات کی باری آئے گی تو تب خاوند کی اتباع لازم ہے، اب نفل ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کا خاوند فلاحی کاموں پر خرچ کرنے میں منع کرتا ہے یا آپ کی بیوی کو رک جانا چاہیے، چونکہ سوال آپ کر رہے ہیں تو آپ کی بیوی کو اس کام سے رک جانا چاہیے، اس کو شرعی مسئلہ سمجھائیں۔ جب سمجھائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو بہرحال اچھی نیت کے ساتھ پیسوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال محمد انس گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کہ میں غصے میں بیوی کو کچھ کہہ دوں یا سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑے تو میری بیوی جواباً میرے ساتھ وہی عمل دہراتی ہے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت نے ہر انسان کی ایک ذمہ داری لگائی ہے، کسی کے حقوق اور فرائض بلکہ ہر کسی کے حقوق اور فرائض شریعت نے متعین کر دیے ہیں، اور بالخصوص زوجین کے حقوق و فرائض شریعت نے متعین کر دیے ہیں۔ مرد افسر ہے خاتون کے اوپر، خاتون اس کی ماتحت ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب دین سے دوری ہوگی نا تو پھر ایسے معاملات اکثر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائیں اور قریبی دارالافتاء کی طرف رجوع کریں، وہاں پر جا کر اپنا تمام تر معاملہ بیان کریں تاکہ وہاں کے جو مفتیان کرام ہوں گے وہ تفصیلی آپ کی بیوی کو بھی سمجھائیں اور آپ کو بھی سمجھائیں کہ آپ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم بیوی اور خاوند کے حقوق و فرائض کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر دونوں کو سمجھ لینے چاہیے۔ آج کل تو عام کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں، لیکن بہترین یہی ہے کہ کسی مفتی صاحب کی طرف آپ رجوع کریں۔ اگر بیوی جواباً وہی کارروائی کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ شرعی طور پر گناہ گار ہے، تاہم یہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے بیوی کو ایسا معاملہ کرنا پڑا۔ اخلاقیات کے دائرہ کار کے اندر رہ کر خاوند کو چاہیے کہ اپنا حق جتائے، یہ نہیں کہ بے جا بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا پھرے۔ شریعت کے اندر ہے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ تو ایک آخری درجہ آتا ہے کہ جہاں پہ جا کے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بیوی کے خاوند پر جس طرح حقوق ہیں اسی طرح خاوند کے بھی یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ تو ایک دوسرے کی بہرحال عزت نفس کو مجروح نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ رہیں کہ انہی چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں گے تو یہ رشتہ اچھا چلے گا، ورنہ پھر غصے کی حالت میں آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر غصے کی حالت میں آپ نے کہہ دیا تو بیوی اگر دین سے دور ہے تو یہ معاملات ہوں گے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مفتی صاحب، ایک بہن ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں اسے دھوم دھام سے مناؤں، لیکن میرے شوہر کا کہنا ہے کہ سالگرہ منانا جائز نہیں۔ اس حالت میں برتھ ڈے منانے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو یہ چاہیے حساب لگانا، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہر جان کو چاہیے حساب لگانا کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر دن بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر ہفتے کے اندر یعنی جمعہ کے دن محاسبہ کرنا چاہیے، میں نے کیا کمایا، کیا میں نے آخرت کے لیے جمع کیا، اور میری کارکردگی آخرت کے حوالے سے کیا ہے۔ اسی طرح ہر مہینے کے اندر بندے کو اپنے معاملات کا، آخرت کے معاملات کا حساب کرنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا، کل سے مراد آخرت کے لیے۔ اور جب سال پورا ہو جائے تو اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے پورے سال کا حساب لگاؤں کہ میں نے کون سے گناہ ایسے کیے معاذ اللہ، کون سی ایسی نیکیاں کی ہیں کہ جن نیکیوں پر مجھے مواظبت کرنی چاہیے، کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ تمام تر معاملات اگر ملحوظ خاطر اور پھر ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے ابتدا کروں اور وہاں سے پھر آگے اپنے قریبی رشتہ داروں پر اور پھر آگے پورے معاشرے کے اندر، اس نیت کے ساتھ اگر برتھ ڈے منائی، سالگرہ منائی، اور اس کے اندر کوئی بھی مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، بہت زیادہ کوئی فضول خرچی نہ ہو، بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ بے جا نہ خرچ کیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جناب سالگرہ کے اوپر فضول خرچی کی جائے، بہت زیادہ خرچ کر دیا جائے جناب، اور میوزک چلایا جائے، اس طرح کی تمام خرافات اگر نہ ہوں تو جائز حدود و قیود کے اندر رہ کر سالگرہ منانا جائز ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز آپ نے شامل کر لی جو غیر شرعی ہے، چاہے وہ میوزک کی صورت میں ہو، چاہے وہ مرد و زن کے اختلاط کی صورت میں ہو، یا کسی بھی اور صورت میں کہ جو ناجائز تھی، تو پھر مفتی سالگرہ صاحب، منانا شرعاً جائز کیک نہیں۔ بھی تو کاٹا جاتا ہے تو وہ جائز ہوگا؟ چونکہ مروجہ طریقہ اسلام کا تو نہیں ہے، سنا انگریزی رسم ہے یہ تو۔ دیکھیں اگر کام کوئی انگریز کر رہا ہے یا کوئی بھی غیر مسلم کر رہا ہے، تو اگر ہم اس کو جائز طریقے سے صدقہ کی نیت سے کیک کاٹیں گے، ظاہر ہے کیک کو ویسے تو نہیں کوئی کھا سکتا، ظاہر ہے کیک کے اوپر چھری چلائیں گے، اس کو کاٹ کے ہی کھانا پڑے گا۔ تو اگر ان کی مخالفت کرتے ہوئے وہ تالی بجاتے ہیں، تم وہاں پر جناب کوئی درود و سلام پڑھ لو، کوئی حمد باری تعالیٰ پڑھ لو، تلاوت کلام پاک کر لو، اور دعا کر لو کہ مولا کریم ہماری زندگی کے سابقہ جو اس سال میں گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دے، تو شرعاً جائز ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اپنی منمانی کے مطابق معاملہ کیا تو پھر یہ بہت ساری شرعی قباحتوں کا باعث بنے گا جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اسلامک نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جناب اپنی زندگی کے تمام تر معاملات آپ سر انجام دے سکتے ہیں، چاہے وہ پھر برتھ ڈے سے ان کا تعلق ہو یا ان کا تعلق شادی بیاہ کے موضوع پر ہو، تو آپ شرعی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے سالگرہ منا سکتے ہیں۔ مفتی اس صاحب، میں آپ کوئی کا کہنا یہ ہوا کہ کیک اگر صدقے کی نیت سے کر لیا جائے، چلو سب لوگ کھا لیں گے، اس بہانے مل بیٹھیں گے، محبتیں بڑھ جائیں گی، اس نیت سے کر لیں تو پھر ہر حالت میں جائز ہوگا؟ بالکل جائز ہے۔ دیکھیں جی، شریعت کے اندر آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو جناب یہ روایت پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون نے جب ایک جانور کے بچے کو پانی پلایا تو اس کو اتنا ثواب ملا، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ وہ فاحشہ عورت تھی، تو اس کو اگر جانور کو پانی پلانے پر اتنا ثواب مل سکتا ہے، تو جناب اگر ایک بندہ مومن مسلمان ہو اور کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دے اور اس خوشی کی وجہ سے اس کو کتنا ثواب ہوگا، چاہے پھر وہ کیک ہو، مٹھائیاں ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ اگر ایسا کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم کسی کے لیے اچھا بول دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی صدقہ کی بات ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب خوشی ہوگی تو سب کا دل خوش ہوگا، تو یہ ایک صدقہ بھی ہوگا۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ دیکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ دینی اور شرعی معاملے میں اور اخلاقی معاملے میں ہمارے پاس مفتی صاحب موجود ہیں، 24 گھنٹے موجود ہیں، تو کسی بھی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو اور یہ پروگرام دینی مسائل کا آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔